السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے 47ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے درس کا آغاز درود شریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج سے ہم عورتوں کی حکایات کے 6 باب کا آغاز کر رہے ہیں، جو متفرق حکایات پر مشتمل ہے۔ حکایت نمبر 86، 2 عورتیں اور ایک بچہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں اپنا اپنا بچہ لے کر گھر سے نکلیں۔ راستے میں جنگل آیا تو ایک بھیڑیے نے ایک بچے کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اب دونوں عورتوں میں اس بات پر لڑائی ہونے لگی کہ بھیڑیا کس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ ایک کہتی تھی کہ تمہارے بچے کو اٹھا کر لے گیا، یہ میرا بچہ ہے، اور دوسری کہتی تھی کہ تمہارے بچے کو بھیڑیا لے گیا اور یہ میرا بچہ ہے۔ آخر کار یہ دونوں لڑتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ آپ نے دونوں کا تصفیہ فرمایا کہ لڑکا بڑی عورت کو مل جانا چاہیے۔ ایک عورت بڑی بھی تھی اور بچہ تھا بھی اس کے پاس، اس لیے بچہ اسی کو دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے۔ فرمانے لگے، ایک چھری لاؤ، میں اس بچے کو درمیان سے کاٹ کر دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت خاموش رہی اور چھوٹی عورت کی مادری شفقت نے جوش مارا اور بے تاب ہو کر وہ کہنے لگی، یا حضرت آپ ایسا نہ کیجیے، یہ اس کا بیٹا ہے، آپ اسی کو دے دیں، لیکن خدارا اسے کاٹے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے، یہ بچہ اسی چھوٹی عورت کا ہے جس کے دل میں مادری محبت کا جوش پیدا ہو گیا۔ اگر یہ اس بچے کی ماں نہ ہوتی تو بڑی عورت کی طرح یہ خاموش رہتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس فیصلے پر خوش ہو گئے اور بچہ اس چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ سبق: ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ 9 ماہ شکم میں رکھ کر بچے کو تکلیف کے ساتھ جنتی ہے اور پھر دن رات اس کی نوکر بنی رہتی ہے۔ اس لیے شریعت میں ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن آج کل کی ماڈرن ماؤں میں نسائیت نظر نہیں آتی۔ مردوں کی طرح ننگے منہ، ننگے سر اور مردوں کی طرح پتلون پہن کر بازاروں میں گھومنے والی ماؤں کے دلوں میں شفقت ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہی۔ اسپتال میں بچہ جن کر کسی آیا کے سپرد کر دیتی ہیں۔ وہ زمانہ گیا جب ماں باپ بچہ یکجا رہتے تھے۔ ماں باپ بچے کو بیٹا اور بیٹا ماں باپ کو ابا جی اور ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ اب ماں کلب میں، باپ سنیما میں اور بچہ کسی انگریزی اسکول کے ہاسٹل میں، ماں باپ بچے کو بیبی اور بیبی باپ کو ڈیڈی اور ماں کو ممی کہتا ہے۔ ایک ہندو پروفیسر نے لکھا تھا
کہ موجودہ زمانے کی عورت اب عورت نہیں رہی۔ عورت گھر کی ملکہ تھی، لیکن اب یہ چلتی پھرتی گڑیا بن گئی ہے۔ مغرب زدہ عورت نے گھریلو زندگی کی خرمن میں آگ لگا دی ہے۔ اب اس میں نہ کنبے کی محبت رہی اور نہ بچوں کے ساتھ کوئی دلچسپی۔ اب یہ کتوں اور بلیوں سے محبت کرنے لگی ہے اور فرینڈز اور کلب کی دلدارہ بن گئی ہے۔ ایسی عورت کو اپنے بچے سے کیا انس ہو سکتا ہے؟ بلکہ بعض ایسی عورتیں تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کر ہی پھینک آتی ہیں، اور یورپ کے اسپتال تو اس قسم کی ماؤں کی مہربانیوں سے غیر حلالی بچوں سے بھرے پڑے ہیں۔ 1962 ہی میں کسی بیگم صاحبہ نے کراچی میں اعلان کیا تھا کہ مرد اگر 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں ایک شوہر پر اکتفا کریں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، ماڈرن عورت کا ہے تقاضا کہ شوہر 4 ہوں، ماڈرن عورت کا ہے تقاضا کہ شوہر 4 ہوں، ایک شوہر کم ہے، کوٹا اب یہ بڑھنا چاہیے۔ اور رسالہ نمکدان میں مجید لاہوری نے لکھا تھا، اب ہمارے واسطے بھی یہ رعایت کیوں نہ ہو، اب ہمارے واسطے بھی یہ رعایت کیوں نہ ہو، 4 شوہر کی ہمیں اجازت کیوں نہ ہو۔ فرمائیے، اس قسم کی عورت کو اپنے بچے سے پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر 4 شوہروں کی بیگم صاحبہ سے کوئی بچہ پیدا ہو تو فرمائیے وہ کس کا ہوا؟ کیا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق اس بچے کے 4 ٹکڑے کر کے 4 شوہروں میں تقسیم کیے جائیں گے؟ یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی ماں کی محبت بچے کے دل میں بھی نہیں رہتی اور وہ ماں کو اپنے ڈیڈی کی وائف سمجھتا ہے۔ ماڈرن مثنوی میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، پہلی ماؤں کی تھی بچوں پر نظر، پہلی ماؤں کی تھی بچوں پر نظر، اب ہے ان ماؤں کی کتوں پر نظر۔ بچے بھی ماں کو سمجھتے ماں نہیں، بچے بھی ماں کو سمجھتے ماں نہیں، کہتے ہیں ہم پر تیرا احسان نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض چالاک عورتیں دوسری عورت کے بچے کو بیٹی دے کر چھین لیتی ہیں اور اسے اپنی ماں کے پاس جانے ہی نہیں دیتی۔ ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے اور دعا کرتی رہتی ہے کہ میرا بچہ جہاں ہے خوش رہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہو اور حضور کی بے ادبی اور گستاخی پر جو لوگ بے چین اور بے تاب ہو جائیں، اصل میں حضور انہی کے رسول ہیں، اور جو لوگ ایسی گستاخیوں پر خاموش رہیں بلکہ خود بھی گستاخیاں کرنے لگیں، حضور کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے طور اس پر یہ جرتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے طور اس پر یہ جرتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے درس میں ہم نے اس ایک حکایت کو سنا۔ انشاءاللہ مزید حکایات کے ساتھ کل کے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے اب تک اگر ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آنے والے نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور ان ایپیسوڈز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بٹانے اور اس نیک کام کا حصہ بننے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی باتیں، اچھی باتیں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔